الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. محترم وعزت و بزرگوں، گزشتہ مجلس میں یہ بات گزری تھی کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ورگلایا تھا، ان کو دھوکے میں ڈالا تھا، ان کو پھسلایا تھا، جس کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ممنوع درخت کا جو پھل جو نہیں کھانا چاہیے تھا، جس سے منع کیا گیا تھا، وہ کھا لیا گیا تھا، اور انہوں نے کھانے کی وجہ سے رب العزت نے ان کو جنت سے نکال دیا تھا اور جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا تھا. لیکن وہاں پہ بات یہ گزری تھی کہ شیطان نے جنت میں حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کیسے، اس کے متعلق بات گزری تھی سورہ اعراف کے متعلق کہ وہاں شیطان ان کے ساتھ شیطان نے یا تو اللہ رب العزت نے یہ قوت جنیہ جو ہوتی ہیں وہ یہ کہ آدمی کو وسوسہ ڈالنے کے لیے، انسان کے اندر وسوسہ ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے جناتوں کو وہ طاقت دے رکھی ہے کہ ان کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ سمجھے کہ اگر کسی جنات کو یہاں سے بیٹھ کر ہندوستان میں کسی کو وسوسہ ڈالنا تو وہ ڈال سکتا ہے، اس کو وہاں مستقل سفر کر کے ہندوستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت سے مفسرین نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی حکمت سے کوئی بعید نہیں ہے. اگر اللہ کو یہ سارا معاذرہ سارا مسئلہ بتلانا تھا کہ بھائی انسان جو ہے وہ جس کے اندر ایک برائی کی صفت بھی ہے، ایک اچھائی کی صفت بھی ہے، وہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جب اس کو بنایا تو اس کے اندر دونوں کیفیات سے بنایا. یہ جہاں بہت اچھے کام بھی کرے گا وہاں کچھ برے کام بھی کرے گا، اور ان دونوں باتوں کا مشاہدہ کرانا تھا، ان دونوں باتوں کو دکھلانی تھی، ان دونوں باتوں کو پریکٹیکلی دکھلانا تھا. اس لیے رب العزت کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ رب العزت نے کسی طریقے سے ان کو آدم کے پاس بھیج دیا گیا ہو. البتہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے جو سورہ اعراف کے اندر مذکور ہے، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شیطان ان کے پاس گیا تھا اور اس نے ان کے سامنے قسمیں کھائی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کا خیر خواہوں میں سے ہوں، آپ کے خیر خواہوں میں سے، آپ کی بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں، جو آپ کا اچھا سوچنے والے ہیں، جو آپ کی ترقی کا سوچنے والے وہ ان لوگوں میں سے ہوں. اور اس نے ان کے سامنے بہت سے مفسرین نے یہ باتیں بھی نقل فرمائی تھی جو گزشتہ مجلس سے بات گزر چکی ہیں کہ وہ شکل کو تبدیل کر کے گیا تھا تاکہ حضرت آدم ان کو پہچان نہ سکے، اور یہی ہوا کہ حضرت آدم اس کو پہچان نہ سکیں اور وہ قسمیں کھانے لگا. تو یہ باتیں تھی، لیکن ہمارا اتنا سمجھ لینا کہ وہ کسی طریقے سے انہوں نے شیطان نے حضرت آدم کو برگلایا، ان کو دھوکے میں ڈالا، ان کو پھسلایا اور وسوسہ ڈالا ان کے، اس کے نتیجے میں وہ ایک ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے جس سے منع کیا گیا تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس پر حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑ کی اور ان کو وہاں سے دنیا میں بھیج دیا گیا. اب یہ بات یہ تھی کہ بھائی حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، وقت کے نبی تھے، اور اللہ نے صاف طور پہ منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. تو پھر وہ کسی کے قسمیں کھانے سے، کسی کے پھسلانے سے، کسی کے برگلانے سے اس کی بات میں کیسے آ گئے؟ ایک تو نبی تھے اور اللہ رب العزت نے صاف منع کیا تھا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، اس کو کھانا مت. اب کوئی اس کے بعد بھی کوئی آدمی آ کر کوئی چیز اس کے سامنے آ کر وہ وسوسے ڈالنے لگے، ان کو پھسلانے لگے، قسمیں کھانے لگے، تو اس کی بات میں کیسے آ گئے؟ مفسرین نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی ہے کہ ایک دیانت داری کے طور پر ایک رائے قائم کر لی تھی، جسے بہت سے اجتہادی غلطی جس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کر نہیں چاہتا کہ اللہ کی نافرمانی ہو جاوے. اس کے بہت سے وجوہات اور توجیحات اس کی بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو وہ شیطان نے یہ باتیں بیان کی تھی کہ یہ جو درخت کا پھل ہیں وہ آپ کو شروع میں اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی قوت جو ہضم ہے، جو آپ اس کو، جو آپ کا اس کو حجم کرنے کی جو طاقت ہے وہ اتنی پختہ نہیں ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے.
تو آپ اس وقت کھاتے تو یہ آپ کو ہضم نہیں ہوتا، چونکہ اب آپ کافی عرصے سے جنت میں ہیں اور آپ کی طاقت سے آپ کے قوہ مضبوط ہو چکے ہیں اور آپ چیزوں کو ہضم کر سکتے ہیں، تو اب آپ کو کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ بیان فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت نے اشارہ کیا تھا، کوئی چیز کسی درخت کا خاص نام لے کر بیان نہیں کیا گیا تھا۔ اس سے دونوں احتمال سے سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس قسم کا صرف یہی جڑ، یہی درخت مراد ہو اور صرف یہی پھل مراد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس قسم کے اور جتنے بھی پھل دنیا میں جہاں جنت میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ تمام ممانعت ہو۔ اس طرح کی توجیہات گزشتہ مجلس میں گزر چکی ہے، اور جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام دھوکے میں پڑ گئے، انہوں نے اور اشتہاری طور پر دیانتدارانہ کے طور پر ایک وہ غلطی کر بیٹھے۔ ویسے انبیاء کے متعلق ایک صاف بات مفسرین نے نقل فرمائی تھی کہ عام طور پہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک خاص صفت عطا فرمائی ہوتی ہے جس کو عصمت کہا جاتا ہے، جس کو پاکیزگی کہا جاتا ہے۔ وہ عام طور سے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہوتے، جیسے چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کی وہ جانبوجھ کے کوئی گناہ نہیں کرتے، ان سے کوئی گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ تو یہی بات عصمت والی صفت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رب العزت نے فیڈ کر کے رکھی ہوتی ہے کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس طرح کی جو لغزشات ان سے ہو جاتی ہیں وہ ان کی اجتہادی رائے، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ اسی سچویشن میں اور ایسے حالات بن گئے کہ وہ صحیح کرنے جا رہے تھے لیکن کچھ غلط ہو گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، آدمی چاہتا ہے کچھ صحیح بولنے، بہت سی مجلس ایسی ہوتی ہے جہاں آدمی کچھ سچ بولنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان، ایسی سچویشن ایسی ہوتی ہے، ایسے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی صحیح بات بھی لوگوں کو غلط لگتی ہے۔ تو بہت سے ایسے حالات، بہت سی سچویشن ایسی ہو گئی جس کے اندر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کرنا صحیح چاہتے تھے لیکن ان کی ذات سے ان کے ذریعے سے کچھ ایسی لغزشیں ہو گئی، اور چونکہ وہ نمونہ تھے، ایگزامپل تھے باقی کے نیشنز کے لیے، باقی کے امت کے لیے، تو اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ان سے ایسی کروائی تاکہ بعد والوں کو سبق ملے۔ اگر نماز میں غلطی حضور سے نہیں ہوتی تو نماز میں غلطی جانے پر کیا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ تو اس طرح کی بہت سی لغزشیں ان سے کروائی گئی تاکہ بعد والوں کو، پچھلوں کو اس کا سبق ملے، اس کے متعلق ان کو سیکھ ملے۔ تو یہ ایک بات انبیاء کے متعلق گزشتہ مجلس میں گزری تھی۔ اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اب آپ کو اور حوا کو اور شیطان کو ایک قول کے مطابق جنت سے نکل کر دنیا میں جانا ہے، اور دنیا کا ٹھکانہ کوئی ابدی نہیں ہے۔ دنیا میں ٹھہرنا ہمیشگی کے لیے نہیں ہے، دنیا سے چیزوں سے فائدہ اٹھانا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک متعین مدت کے لیے۔ الی حین کا لفظ ذکر کیا گیا تھا، اور میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا حین کا لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے بڑی تھوڑی مدت کے لیے، بڑی تھوڑی، جس میں انگلش کا بیٹ کرتا ہوں، ان اے بیٹ، I'll be back in a bit، جس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے معنی کو بیان کرنے کے لیے حین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بڑی تھوڑی مدت کے لیے، اور اس کو وہاں پہ اس مجلس کے اندر اس کو وضاحت کی تھی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہوا جب حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی، چونکہ آپ پہلے انسان تھے اور پہلے انسان سے پہلی مرتبہ غلطی ہوئی تھی، حضرت آدم کے پاس کوئی پراپر طریقہ نہیں تھا معافی مانگنے کا۔ اب ان کو پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا میں اللہ سے کس طرح معافی مانگوں، ایک غلطی جس کو پہلی مرتبہ ہوا تھا اور پہلی مرتبہ خطا ہوئی تھی، پہلی مرتبہ گناہ ہوا تھا، کافی نادم تھے، کافی ندامت تھی، کافی افسوس تھا کہ مجھے سب بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن میں اللہ سے کس طرح معافی مانگوں، میں کس طرح معافی مانگوں۔ عام طور پہ کسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے، کسی اسکول کے اندر ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ ہوتا ہے، آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں کے کچھ طور طریقہ معلوم نہیں ہوتا، وہاں کے جو وہاں کے سسٹمس وہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتی کہ بھائی یہاں پہ غلطی ہونے سے ہم لوگ کو کیسے کرنا پڑتا ہے۔ اگر آدمی کوئی فارمز بھر رہا ہے گورنمنٹ کے، وہاں پہ غلطی ہو گئی تو پھر آدمی انکوائری کرتا ہے بھائی اگر گورنمنٹ کے فارم کرنے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے صاف کیا جاوے، اس کو کیسے مٹایا جاوے۔ تو یہی مسئلہ حضرت آدم کے ساتھ بھی ہوا، حضرت آدم کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ سے معافی کیسے مانگنی ہے، تو اسی ٹینشن میں تھے، اسی فکر میں لگے رہتے تھے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ سے کیسے راضی کروں، میں اللہ سے کیسے معافی مانگوں، یہ غلطی کا ازالہ کیسے کروں، چونکہ اللہ رب العزت دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ ان ساری سچویشنز کو دیکھ رہے تھے، عالم کے دل پر جو باتیں گزر رہی تھی اس کو اللہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ اس کے اندر کافی ٹائم سے اس کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو افسوس ہے، ندامت ہے، اس کو کیا کیا جائے۔ تو پھر اسی فتلقى آدم من ربه کلمات، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے۔ فتلقى آدم من ربه، تلقى مطلب سیکھ لیا، لے لینا، فتلقى آدم نے لے لیے من ربه اپنے پروردگار سے کلمات، کچھ کلمات، کچھ الفاظ،
توبہ کے لیے، یعنی توبہ کے الفاظ بھی خود اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے کہ جن الفاظ سے اللہ راضی ہو جائے ان الفاظ سے اگر توبہ مانگی جاوے تو وہ آسانی کے ساتھ توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورہ اعراف کے اندر، یہاں تو اس کو تفصیل سے بیان نہیں کیا، لیکن یہ جو الفاظ جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سکھلائے تھے توبہ کے لیے، وہ سورہ اعراف کے اندر رب العزت نے الگ سے بیان کیے ہوئے۔ اللہ بزرگ ارشاد فرماتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو خود اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سکھلائے تھے جب ان سے پہلی غلطی ہوئی تھی، جب ان سے گناہ ہوا تھا، جب ان سے لغزش ہوئی تھی، جب ان سے خطا ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ الفاظ سکھلائے تھے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ میں نے گزشتہ مجلس میں بات گزر چکی ہے کہ بھائی آدمی گناہ کر کے اپنی ذات پر ظلم کیسے کرتا ہے۔ گزشتہ مجلس میں اس کے متعلق بات ہو چکی ہے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم کھلا خسارے میں پڑنے والے ہو جائیں گے، ہم تمام کے تمام خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تیری معافی، تیری مغفرت مل جائے گی ہمارے گناہوں پر تو ہمارا کام بن جائے گا، لیکن ہمارے گناہوں کے بعد تیری مغفرت، تیری معافی نہیں ملی تو خسارے میں پڑ جائیں گے۔ خسارے میں کیسے پڑیں گے؟ آخرت کا عذاب تیار کر کے رکھے اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کے لیے۔ اگر اللہ کی معافی نہیں آئے گی تو سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ آخرت میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کی معافی آ جائے گی تو وہ عذاب اسکیپ ہو جائے گا، عذاب کو معاف کر دے گا۔ تو یہ کلمات تھے جو حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سیکھے تھے۔ اسی لیے مفسرین نے ایک بہت پتے کی بات اس موقع پر نقل فرمائے، کچھ ایسے الفاظ جو قرآن میں اللہ رب العزت نے عزت دعا کے بیان کیے ہوئے ہیں، بہت سے الفاظ اللہ کے رسول کی احادیث کے اندر مذکور ہیں۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو اللہ کیا مقبول ہیں، جو اللہ کیا سلیکٹ ہو چکے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مقبولیت کے طور پر لیے گئے ہیں۔ ایک آدمی سے گناہ ہو جائے، اپنے الفاظ میں توبہ کر لے، وہ بھی توبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس فعل سے آدمی نے گناہ کیا ہے اس سے آدمی نادم ہو، اس پر ندامت ہو، اس پر افسوس ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ پختہ ہو۔ ایسے کوئی الفاظ سے آدمی اللہ سے معافی مانگے، اس کی توبہ قبول ہے، وہ توبہ صحیح ہے۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ نے خود سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں قرآن کے اندر، اللہ کے رسول نے خود احادیث کے اندر بیان کیے ہوئے ہیں۔ اگر ان الفاظ کے ذریعے سے توبہ مانگی جاوے، ان الفاظ کے ذریعے سے دعائیں مانگی جاوے، تو مفسرین نے اس موقع پہ نقل فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ قبول ہونے کا چانس رکھتی ہے، موقع رکھتی ہے۔ کیوں کہ اگر عام طور پر کسی جگہ پر، کسی محکمے کے اندر، اگر گورنمنٹ کی مثال لے لے، اگر کسی گورنمنٹ کے فارم کے اندر کوئی غلطی کر دی اور گورنمنٹ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ بھائی آپ نے اگر غلطی کی ہے تو آپ کو غلطی سدھارنے کا یہ رستہ ہے، ان راستے سے آپ غلطی سدھاری جاوے۔ اگر کسی آدمی نے اس راستے کو فالو کرتے ہوئے اپنی غلطی سدھار لی تو بہت وسیع امید ہے کہ اب اس کی غلطی ایکسیپٹ کی جائے گی، اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ کیوں کہ جس طریقے سے معافی مانگنا بتلایا گیا تھا گورنمنٹ نے، اسی طریقے سے معافی مانگی۔ تو مفسرین اس موقع پر یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے اگر کچھ الفاظ سکھلائے ہو اور وہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو ان الفاظ کے ذریعے سے، معافی مانگو ان الفاظ کے ذریعے سے، تو اس اللہ کی ذات سے جو وسیع ہے، کریم ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر اس کے باوجود وہ توبہ قبول نہ کرے، اس کے بعد وہ توبہ معاف نہ کرے، گناہ کو معاف نہ کرے۔ تو یہ دعا کے کلمات قرآن شریف کے اندر بہت سینکڑوں ایسے الفاظ قرآن شریف کے اندر جو دعاؤں کے متعلق مذکور ہیں، آدمی کو اس کو یاد کرنے چاہیے۔ اس بہانے سے قرآن کا ایک وافر حصہ یاد ہو جائے گا۔ اگر اٹھا کر تھے کہیں نہیں تو کہیں آیتیں ایسی قرآن شریف کے اندر جو دعا کے متعلق ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر آخری کی 3 آیت مشہور دعائیں ہیں۔ اس طرح کہ یہ دعا جو سورہ اعراف کے اندر مستقل دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، عام طور پر اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ایسے گناہوں کو۔ ان دوسرے الفاظ سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اس کی ذات سے بعید نہیں ہے، لیکن جسے میں نے بھی سمجھایا کہ وہ ایک جو طریقہ خود اللہ نے بتلایا ہے، اگر اس طریقے سے ان الفاظ کے ذریعے سے اگر معافی مانگی جائے گی تو اس کے اندر زیادہ امید ہے اور زیادہ چانسز ہے کہ یہ چیزیں ہماری اللہ کے یہاں قبول ہو جاوے۔ اس کے بعد ایک اور طریقے پر، ایک اور جگہ پر سورہ مومنین کے اندر اللہ رب العزت نے خود اسی طریقے سے یہ مومنوں سے کہا ہے اور مسلمانوں سے کہا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ جب تمہیں کبھی اللہ سے معافی مانگنی ہو، جب تمہیں کبھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہو، وَقُلْ، یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن شریف کے اندر، آپ کہیے، آپ کو یہ کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت کر دیں، ورحم اور مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، وانت خیر الراحمین آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ نے خود سکھلائے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے بعید ہیں کہ کوئی الفاظ وہ سکھلا دے اس کے بعد پھر اس کو قبول نہ کریں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے جو الفاظ ہمارے سامنے گزرے قرآن کی تلاوت کے دوران یا دعاؤں کے دوران، تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی یہ الفاظ میں کس طرح یاد کر لوں، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن شریف کا ایک موقع پر اللہ رب العزت نے خود، بڑے پتہ کی بات ہے، بڑے عام طور پہ آج آدمی کو یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ یار بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ بہت سے گناہوں کے تقاضے ہوتے ہیں، آدمی ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں، ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جہاں آدمی چاہتا نہیں لیکن گناہ ہو جاتا ہے، آدمی نہیں چاہتا لیکن گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف قرآن شریف کے اندر کہتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب کبھی شیطان کی طرف سے کوئی ایسا موقع تمہارے سامنے آ جاوے، کوئی ایسی سچویشن تمہارے سامنے آ جاوے جس کے اندر وہ آپ کو وسوسہ ڈالتا ہو، جس کے اندر وہ آپ کو بہکاتا ہو، وہ آپ کو پریشان کرتا ہو، وہ آپ کو ابھارتا ہو کسی گناہ کی طرف، اکیلے کمرے کے اندر بند ہے، کچھ ایسا گناہ کرنے کے اندر سے وسوسہ آ رہا ہے، کوئی ایسا تھاٹس آ رہا ہے، کوئی ایسی جگہ پہ گئے ہیں وہاں پہ اسے تھاٹس آ رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن شریف کہہ رہا ہے فاستعیذ باللہ، فاستعیذ باللہ مطلب کیا؟ تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم سے ہر ایک یہ لفظ جانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک اس آیت کو جانتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس چیز کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی ذات سے وسیع امید ہے کہ وہ شیطان کے اس وسوسے سے محفوظ رہے گا اور اس گناہ سے وہ بچ جائے گا۔ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی کوئی گناہ کا تھاٹس آ جاوے، کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہو جاوے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ بزرگ ارشاد فرما رہے فاستعیذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگو، شیطان مردود کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے سے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، چونکہ الفاظ وہ استعمال کیے گئے تھے، طریقہ وہ استعمال کیا گیا تھا جو اللہ نے سکھلایا تھا، الفاظ وہ استعمال کیے گئے تھے جو اللہ نے سکھلائے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ معاف کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ اللہ کے یہاں قبول کرنے کی دلیل لیے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جب حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنایا تھا، اور جب اس کا پہلا تذکرہ ہوا تھا ان جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا ایک خلیفہ، ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے حضرت آدم کو اور انسان کو، بنی نوع انسان کو زمین کے لیے بنایا تھا، تو اس کو پھر یہ جنت میں بھیجنا اور جنت کا شیطان کا بہکانا اور یہ پھل کا کھانا اور سزا کے طور پہ پھر ان کو دنیا میں بھیجنا، یہ سارا پروسیس کیوں ہوا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بنانے سے پہلے جب فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو میرا زمین پہ خلیفہ ہوگا، وہیں اللہ کا صاف ارادہ تھا زمین پہ بھیجنے کا۔ مفسرین نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی ہے کہ ایک تو جب اللہ عزت نے جہاں پر یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ میں انسان بنانے والا ہوں، وہاں یہ بات بھی تھی کہ ایک وہ انسان ہے، یہ وہ مخلوق ہے جس کے اندر، جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ دونوں طرح کے اس کے اندر طاقتیں ہیں، اس کے اندر دونوں طرح کے اختیارات ہیں، صحیح راستہ بھی چن سکتا ہے، غلط راستہ بھی چن سکتا ہے، نہ اس کو صحیح راستہ کی طرف مجبور کیا جاوے گا، نہ اس کو غلط راستہ کی طرف مجبور کیا جاوے گا، یہ اپنی مرضی سے چلے گا، صحیح راستے پر بھی چلے گا، یا اپنی مرضی سے چلے گا، غلط راستے پر بھی چلے گا، اس کو پورا اختیار دیا گیا ہے، اور دونوں بات کی گنجائش ہیں۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کسی ایک انسان کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر صرف ایک ہی حال طاری ہو، اس کو کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آوے، صرف وہ نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہے، اس سے کبھی گناہ ہو ہی نہ ہو۔ یہ تو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات تھی جن کو معصوم کہا جاتا تھا، اس کے علاوہ باقی تمام انسان بہت ممکن ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کسی بھی آدمی کے ایمان پر اس وقت تک اطمینان نہیں جب تک وہ موت کے گلے نہ لگ جائے، جب تک وہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت نہ جاوے تب تک کسی کے ایمان پر بھی اطمینان نہیں ہے۔ آخری وقت تک شیطان کے لغزش میں، شیطان کے بہکاوے کے اندر آدمی آ سکتا ہے۔ تو یہ وہ صفات جو بڑی اہم تھی، یہ وہ کوالٹی تھی جس سے انسان کو الگ کیا گیا تھا، امتیاز پیدا کیا تھا فرشتوں سے،
اس انسان کا امتیاز پیدا کیا گیا تھا جناتوں سے اور دوسری مخلوقوں سے. مخلوقیں وہ بھی تھی، نیک اعمال وہ بھی کرتی تھی، لیکن اللہ نے یہ امتیاز بیان کیا تھا انسان وہ ہے جو اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے اللہ کی محبت میں آ کر کبھی نیک اعمال کرے گی، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اس طرح کی نفسانیت میں آ کر وہ برے اعمال کر دے گی. تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے بتلانا تھا، پریکٹیکلی طور پر سمجھانا تھا، اور اگر ہو جاوے تو کیا رد عمل ہو، کس طرح اس کا ازالہ کیا جاوے، کس طرح اللہ سے معافی مانگی جاوے. یہ تمام چیزیں اللہ کو چونکہ سکھلانی تھی، اور یہ ساری باتیں اللہ کو بتلانی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام چلایا، اور اس نظام کے ماتحت یہ سارا مسئلہ رونما ہوا، اس مسئلہ پیش آیا، اور اس طرح واقعہ رونما ہوا. حالانکہ اور ایک بات مفسرین نے اس موقع پر یہ بھی نقل فرمائی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو انسان کے بنانے کے ساتھ دنیا کے اندر انسان کے فائدے کی بہت ساری چیزیں بنائی. گزشتہ آیت کے اندر، ہم آیت نمبر 19 کے اندر شاید ہم پڑھ چکے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ رب العزت نے تمہارے فائدے کے لیے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، لیکن کچھ چیزیں حرام کی ہیں، کچھ چیزوں سے روکا ہے. حلال چیزیں بکثرت ہے، زیادہ ہے، حلال چیزوں کی لسٹ لمبی ہے، اور حرام چیزوں کی لسٹ بڑی تھوڑی ہے، مختصر ہے، گنی چنی ہے. اس کے باوجود اگر انسانیت کا تناسب نکال کے دیا، پرسنٹیج نکال کر دیا جاوے، تو دنیا کے اندر میکسیمم پرسنٹیج لوگ حرام چیزوں پر عمل کرنے والے ہیں. خیر مسلمان ہو، کافروں کی بات الگ ہے، مسلمان کو اٹھا کر دیکھ لیں. حالانکہ حلال کی لسٹ لمبی ہے، وہ زیادہ ہے، آسان ہے، لیکن حرام مشکل ہے، کم ہے، اس کے باوجود آدمی اس میں زیادہ لگنے والا ہے. یہ بات سکھلائی تھی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نظر آدم کے ذریعے سے. جنت کے اندر ساری چیزیں حلال کی گئی تھی، ساری چیزیں حلال کی گئی تھی، صرف ایک چیز حرام کی گئی تھی، صرف ایک چیز حرام کی گئی تھی. اور یہ سکھلایا گیا تھا، دیکھو اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو. شیطان کی طاقتیں لگے گی، شیطان کے وسوسے آئیں گے، شیطان کی طرف سے اسے حالات بنیں گے، لیکن اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے. پھر بھی وہاں بھول چک ہو چکی. یہ سبق دینا مقصود تھا کہ دنیا کے اندر جانے کے بعد یہی مسئلہ تمہارے ساتھ پیش آنا ہے. سینکڑوں حلال چیزیں تمہارے ارد گرد ہوگی، لیکن شیطان کا کام یہی ہے کہ تمہاری آنکھوں پہ پردے ڈال دے گا، وہ حلال چیزوں کو تمہارے لیے مشکل کر دے گا، حلال چیزوں کو تمہارے لیے باعث ڈسرسپیکٹس بنے گا. کہ بہت سے ایسا، معاف کریں، بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی حلال رستوں پہ چلنا ہماری انسلٹ کر رہا ہے. بہت سے ایسی طریقے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لے، بہت سے رسم و رواج کو اگر نہ فالو کیا جاوے تو وہ اپنی ڈسرسپیکٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف ہے، حرام ہے. حلال طریقے سے آدمی شادی کرے گا تو اس کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا بن سمجھتا ہے، کہ لوگ سمجھے کہ غریب آدمی، اس نے مسجد میں جا کے نکاح کر لیا، اس نے لمبی چوڑی دعوت نہیں کی، اس نے لمبا چوڑا لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا، لوگ سمجھے کہ یہ غریب آدمی ہے. تو اس طرح کے آدمی کی ذہنیت بن رہی ہے. تو شیطان کی طرف سے پورا حالات تیار کیے جا رہے تاکہ آدمی مجبور ہو کر، جیسے حضرت آدم مجبور ہوئے تھے، حضرت آدم مجبور ہوئے تھے وہ پھل کھانے پر، اس طرح انسان کو جس نے قسمیں کھائی ہیں، اس نے اللہ کے سامنے عہد کیا، اس کے متعلق بات آگے گزرے گی، آئندہ آنے والی ہے، تو وہ اس کو یہ حالات تیار کرے گا، اور وہ جا کے انسانوں کے سامنے ایسے حالات، سچویشن رکھے گا کہ اس راستے کے ذریعے سے تیرا یہ کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا، بڑی آسانی سے ہو جائے گا، ان راستوں کے ذریعے سے تیرا یہ کام بڑا ہے. حالانکہ وہ راستہ حرام ہے، راستہ حرام ہے. 1 مہینے سے 2 مہینے سے سٹاک پڑا ہوا ہے، مال بکری نہیں ہو رہی ہے، 2-4 جھوٹی سائن لگا دو، 2-4 جھوٹی کوالٹیز بیان کر دو، اچھی کوالٹی کا ہے، برانڈ کوالٹی کا ہے، 2 جھوٹے برانڈ کے لیبل لگا دو، یہ کر دو، آدمی کا کام، اس کا سیل سٹاک ختم ہو جائے گا. یہی چیز اگر صحیح راستے سے کرتا، حلال راستے سے، تو اس کو یہ سر پہ پڑنے والا تھا، ایک بیچنے والا نہیں تھا. حالانکہ اس کو لمبا انتظار کرنا پڑتا، لیکن صحیح راستہ شیطان نے سمجھا دیا کہ بھائی دیکھو یہ بزنس پالیسی ہے، اس کو کہتے ہیں اسمارٹ بزنس کہا جاتا ہے. حالانکہ وہ حرام طریقہ ہے، لیکن ان راستوں کے ذریعے سے آدمی شیطان کو ورگلا دیتا ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان آدمی کو بہکا دیتا ہے. اس کے متعلق جنت سے سبق دیا گیا تھا انسان کو کہ یہ حالات تمہارے ساتھ دنیا میں پیش آنے ہیں، اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کریں، اور وہی طریقہ اپنائیں جو طریقہ حضرت آدم نے اپنایا. بھول چک ہو گئی، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ اس چیز کو ختم کر دے گا. یہی بات کو آئندہ اس کے بعد والے نقطے کے اندر مفسرین نے اس بات کو نقل فرمایا کہ ابلیس سے بھی جو غلطی ہوئی تھی، حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی، ابلیس نے بھی غلطی کی تھی اللہ کے سامنے، لیکن دونوں کی غلطی کی نوعیت، کیفیت اور اس کا انٹینشن الگ تھا، اور اس غلطی ہو جانے کے بعد ان کا رد عمل وہ بھی ڈیفرنٹ ہے.
حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی، وہ لغزش ہو گئی تھی اپنے ایک اشتہاد کی، وہ صحیح چیز کو ایک دھوکے میں آ گئے تھے، وہ وسوسے میں آ گئے تھے، اس سے ان کی غلطی سرزد ہو گئی۔ شیطان سے جو غلطی ہوئی وہ جان بوجھ کر اس نے کی، اپنے تکبر کی بنیاد پر کی، اپنے ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پر کی کہ مجھے تو نے آنکھ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، اور آنکھ افضل ہوا کرتی ہے مٹی سے، تو میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کرنے والا۔ اچھا، حضرت آدم سے جہاں غلطی ہوئی، حضرت آدم فوراً جب غلطی کا احساس ہوا، وہ ندامت کہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ کی لغزش ہو گئی، اور اس کی فکر میں لگے رہے۔ یہی بات ہے کہ اللہ بزرگ خود اللہ بزرگ نے ان کو کلمات سکھلائے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ رَبِّ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ بزرگ کی طرف سے ان کو کلمات القاء کیے گئے، ان کے اوپر ڈالے گئے کہ یہ کلمات ایسے یہ پڑھو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ کیفیت اللہ بزرگ ان کے اندر دیکھی کہ اپنی غلطی کے اوپر ندامت تھی، افسوس تھا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ہو گیا، اب میں کیسے اللہ سے معافی مانگوں۔ شیطان کا رد عمل دیکھیں، شیطان سے جب غلطی ہو گئی تو وہ اللہ کے سامنے بحث کرنے لگا، اللہ کے سامنے آرگیومنٹ کرنے لگا، وہ اس نے اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کی، اور اس نے اپنی غلطی کو کبھی غلطی مانا ہی نہیں، وہ دلیلیں بیان کرنے لگا کہ میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، میں بہتر ہوں، یہ کمزور ہیں۔ اور جب اس نے اللہ سے مانگا، اللہ میں تجھ سے ایک دعا مجھے چاہیے، مجھے تو قیامت تک کی زندگی دے، اور میں اس نے قسمیں کھائی کہ میں اب یہ جو بنی نوع آدم جس کی وجہ سے میں اس مسئلے کے اندر پڑا ہوں، اس نے غلطی بھی نہیں کی کہ اس غلطی مجھ سے ہو گئی، میں اس مسئلے کے اندر میں شکار ہوا ہوں، اور وہ جو اس مسئلے کا شکار ہوا ہوں، میں اس بنو نوع انسان کو ہر طرف سے آ کر بہکاؤں گا، اس کے اوپر بھی، اس کے نیچے بھی، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے آ کر میں اس کو بہکاؤں گا، اور اس کی آخرت اور اس کا حشر خراب کروں گا۔ یہ رد عمل شیطان کا تھا۔ اور وہاں حضرت آدم سے بھی غلطی، ان کا رد عمل کیا تھا کہ وہ افسوس، کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا، جنت کے اندر رہنے کے باوجود وہ مرجائے ہوا ہے، وہ خوشیاں نہیں ہیں، جنت کی جو فرحت ہے وہ نہیں ہے۔ یہ رد عمل دونوں کا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی، ان کو مقبول بنا دیا، شیطان مردود ہو گیا ہمیشہ کے لیے، شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ مفسرین نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے تھا کہ انسانوں دنیا کے نہ جانے کے بعد جس طرح آدم تمہارے باپ سے غلطی ہوئی، ویسی غلطیاں تم سے بھی ہوگی، لیکن ان غلطیوں کے بعد اپنے باپ والا طریقہ اختیار کرنا، حضرت آدم والا طریقہ اختیار کرنا، شیطان والا طریقہ اختیار نہ کرنا۔ شیطان والا طریقہ اختیار کیا تو جس طرح وہ مردود ہوا ہے، وہ جہنمی ہوا ہے، وہی انجام تمہارے لیے بھی ہوگا، وہی ٹھکانہ تمہارے لیے بھی ہوگا۔ ایٹیٹیوڈ بتائیں گے، ایروگنس بتائیں گے، دلیلیں بیان کریں گے، اور اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ آج اگر مارکیٹ میں اٹھا کر دیکھیں، اللہ معاف کرے، بہت سے ایسے مسلمان تاجر ہیں جو بیاض پر، جو انٹرسٹ پر بزنس کر رہے ہیں، انٹرسٹ پر بزنس کر رہے ہیں، اور اس انٹرسٹ پہ بزنس کرنے کو وہ اپنا اسمارٹ بزنس سمجھتے ہیں کہ اسمارٹ بزنس مین ہونے کی علامت ہے کہ یہ سو غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتے، غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ نہیں لوگ بہت طرح کا بزنس کرتے، یہ بھی ایک طرح کا ایک قسم کا بزنس ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ تو یہ وہ طریقہ جو شیطان والا تھا، جس سے مردود کہلائے گئے، جو اللہ کے ہاں پکڑ کے ذریعہ بنے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ انسان ہے جس سے انٹرسٹ پر بزنس کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی میں گناہ کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، مجھ سے غلط کر رہا ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے کسی طریقے سے اس چیز سے نکال دے، مجھے وہ طاقت دے، میرے لیے وہ اسباب پیدا کر دے، اور مجھے وہ حوصلہ دے کہ میں اس چیز سے نکل جاؤں اور میں حلال طریقے پہ آ جاؤں۔ یہ آدمی اگرچہ گنہگار ہے، لیکن اس پہلے آدمی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے۔ اس لیے مفسرین نے اس موقع پہ ایک بات بھی نقل فرمائی ہے، جب تک آدمی اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب آدمی اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ حضرت آدم نے اپنے گناہ کو گناہ سمجھا، اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہوئی۔ شیطان نے اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ آدمی چھوٹا بن جائے، شریعت سنت کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ رسول کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، شریعت کا جہاں مسئلہ آ جائے آدمی چھوٹا بن جائے، آدمی چھوٹا بن جائے۔ بہت سے ایسے لوگوں سے معاملہ پیش آیا کہ وہ مسئلے پوچھنے کے اندر چھوٹا پن محسوس کرتے ہیں۔ آدمی سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو یار وہ کہ میں بڑی پوزیشن کا، بڑے اسٹیٹس کا آدمی ہوں، بڑے عمر کا آدمی ہوں، میں چھوٹے مولوی سے، چھوٹی عمر کے آدمی سے، یہ مسئلہ اس کا چھوٹے بڑے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آخرت کا ہے، آخرت خراب کر دے گا۔
اگر یہاں پر اپنی چیزوں کو سنبھالنے رہے، یہاں پہ آخرت خراب ہو جائے گی. یہاں ہر ایک برابر چھوٹا ہے، شریعت سنت کے نزدیک، اللہ رسول کے نزدیک ہر ایک چھوٹا ہے. سماج کا بڑا ہو وہ بھی چھوٹا ہے، سماج کا چھوٹا چھوٹا بھی چھوٹا ہے. تو یہاں پر آدمی چھوٹا بن جائے، جیسے حضرت آدم چھوٹے بنے تھے، جنت کی ساری نعمت ہے لیکن وہ چھوٹے بن گئے تھے. تو ایک تو یہ مسئلہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا. دوسرا یہ کہ توبہ کا جو مطلب مفسرین اس موقع پہ بیان کرا ہوا ہے کہ توبہ کا مطلب مفہوم اس کے شرائط ہیں کہ آدمی جب توبہ کا ارادہ کرے، فتاب علیہ، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی. اس میں 3 کنڈیشنز ہیں، 3 شرطیں ہیں اور 3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جس گناہ کے اندر انسان توبہ کر رہا ہو اسے فوراً چھوڑ دیں، اسے آدمی فوراً چھوڑ دیں. آدمی مثال کے طور پر آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اپنی باتوں میں جھوٹ بول دیتا ہے، اور آدمی اس پر نادم ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یا مجھے افسوس ہے، توبہ کر رہا ہے، لیکن وہ جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے، جھوٹ بولتے جا رہا ہے، جھوٹ بولتے جا رہا ہے. تو اس کی توبہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. توبہ وہ ہے جو آدمی فوراً اس عمل کو چھوڑ دیں. تو آدمی ایک بات تو یہ کہ آدمی فوراً اس عمل کو چھوڑ دیں. دوسرا یہ کہ اس پر ندامت، شرمندگی ہو، افسوس ہو. جھوٹ بولنے کو آدمی اپنے آپ کو کمال نہ سمجھے کہ میں نے کیسے اس کو بیوقوف بنا دیا، میں نے کیسے اپنا کام نکال دیا، میں نے کیسے اس بات کو اسے گما دیا، میں نے کیسے اس کو بیوقوف بنا دیا. تو نہیں، یہاں خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیا. سامنے والا بیوقوف بھلے بناؤ نہ بناؤ، آخرت کے اعتبار سے تو خود بیوقوف بن گیا، تو خوب پاگل بن گیا، کیونکہ تیرے اوپر گناہ لازم ہو گیا. تو آدمی کو اپنے جھوٹ پر شرمندگی ہو، تو اس سے گناہ ہو گیا، اس پر آدمی شرمندہ ہو. تیسرا یہ کہ آئندہ اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ میں آئندہ انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ انشاءاللہ کبھی میں یہ چیز نہیں کروں گا، آئندہ انشاءاللہ کبھی میں جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤں گا، آئندہ کبھی انشاءاللہ کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، آئندہ کبھی انشاءاللہ کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی کے حق تلفی نہیں کروں گا. جتنے بھی گناہ ہیں جو آدمی سے ہو جاتے ہیں، آدمی اس کے اندر ایک تو یہ گمان کرے کہ اس کو میں فوراً چھوڑ دیں اور اس پر ندامت ہو. تیسرا یہ کہ اس کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، پختہ ارادہ کرے. اور جو آدمی پختہ ارادہ کرتا ہے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. جس آدمی کے آئندہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ نہیں ہوتا، وہ بار بار شیطان کے وخیمے میں آ کے، شیطان کے وساوس میں آ کے اس سیم گناہ کو کر بیٹھتا ہے. اور ایک مرحلہ مفسرین اس موقع پہ یہ بھی نقل فرمایا، جب آدمی وہ گناہ کرتا رہے گا تو پھر اس گناہ کی جو قباحت، جو اس کا برائی پر اس کے دلوں سے نکل جائے گا. کل تک یہ گناہ کو جو برا سمجھتا تھا، اب اس کے کانسٹنٹ کرنے کی وجہ سے اس کی جو برائی اس کے دل میں تھی وہ ختم ہو جائے گی. پھر نتیجہ وہی جو شیطانیت والا آئے گا، وہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا. اب جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اور توبہ کی توفیق نہیں ہوگی تو پھر یہ آدمی وہی شیطان کو جو انجام ہوا تھا وہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے طے کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو ایک تو بات یہ تھی کہ آدمی جب توبہ کا ارادہ کریں تو اس طرح کی باتیں، ان باتوں کا لحاظ رکھیں. ایک تو دوسری بات یہ کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، لفظ توبہ کا جو تاب کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان کے اندر، یہ دونوں معنوں کے آتا ہے. ایک توبہ مانگنے کے لیے بھی آتا ہے اور توبہ قبول کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اس لیے سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ سے رجوع کریں. رحم فرمایا کس اعتبار سے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. ثم تاب، یہاں پہ لفظ تاب استعمال ہوا ہے، علیہم لیتوبوا. لیتوبوا سیم لفظ ہے، اس کے اوریجنل لیٹرز جو ہوتے جو حضرات عربی جانتے، گرامر سے وہ جانتے ہوں گے. تاب کا لفظ جو صحیح ہے، وہ صحیح چیز وہاں پہ ایک آدمی کے لیے بیان کیا، اگر سنگولر تھا وہاں پہ ایک آدمی کو بیان کرنے کے لیے تاب کا استعمال ہوا. جب اس کو کنورٹ کر کے 3 آدمی کے لیے بیان کیا گیا تو یہ لیتوبوا ہو گیا. ورڈ وہی سیم ہے، اوریجنل لیٹر سیم ہے، تو مطلب بھی سیم ہوگا، مطلب توبہ مانگنا. لیکن ایک مطلب اس کا یہ جب اس کی نسبت انسان کی طرف کی جاوے تو یہ ہوا کہ یہ اللہ سے توبہ مانگتے ہیں. اب یہی نسبت قرآن شریف کے اندر بہت سے موقع پر توبہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ توبہ مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. اس کا اصل معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اس کا لفظی اصل جو اوریجنل معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. تاب مطلب رجوع کرنا. تاب اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے اس کی طرف رجوع کیا. آدمی نے توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے اپنی رحمت اس کو معاف کر کے اس کی طرف رجوع کیا. تو اس کا اوریجنل معنی یہ ہوتا ہے. اس موقع پر اور اس کے آخر میں انہ هو التواب الرحیم، اس آیت کے آخر کے اندر رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا جو توب کا لفظ وہی جو توبہ قبول کرنے والا، اسی سے تواب کا لفظ بنا ہے عربی زبان کے اندر. تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، ایکسٹرا میننگ کے ساتھ، ایکسٹرا کوالٹیز کے ساتھ.
تواب، تو یہی لفظ اللہ کی کوالٹیز ان کی قرآن کے اندر مینشن ہوا ہے، انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس موقع پر مفسرین ایک بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بڑا عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو جنت کے اندر جو پھل کھا لیا تھا، اور جو پھل کھانے کی وجہ سے جو انہوں نے جو گناہ کیا تھا، یہ گناہ انسانوں کی فہرست میں، انسان کی حقیقت میں داخل ہو چکا ہے۔ ان کے ایک بہت بڑے رائٹر نے، جو بائبل کا بہت بڑا عالم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس موقع پر جن کا نام سینٹ آگسٹائن ہے، انہوں نے اس موقع پر لکھا ہے کہ انسان کی فہرست میں یہ گناہ شامل ہو چکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم کے بعد جو بھی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا تھا وہ گنہگار پیدا ہوتا تھا، وہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ ان کے باپ آدم نے گناہ کیا تھا جنت کے اندر، اور وہ گناہ انسان کی حقیقت کے اندر، اس کے مٹیریل کے اندر، اس کے اسٹرکچر کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اس کی فہرست میں شامل ہو چکا۔ اب یہ ہر انسان دنیا کے اندر گنہگار پیدا ہوتا تھا، تو اب چونکہ سارے لوگ ان دنیا کے اندر معصوم، کوئی دنیا کے اندر کوئی گناہ سے پاک نہیں ہے، ہر ایک گنہگار، ہر گنہگار، نیا بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی گنہگار ہیں۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ اپنا بیٹا حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اپنے بیٹے کو پیدا کیا اور بیٹے کو سولی پہ چڑھایا، بیٹے کو قربان کیا تاکہ انسانوں سے یہ گناہ صاف ہو جاوے، جس کو وہ ان کے نزدیک ایک بڑا عقیدہ ہے، جس کو عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے انسانوں کا کفارہ ادا کیا سولی پہ چڑھ کے، انسانوں کا کفارہ، مطلب یہی بات کہ حضرت آدم سے جو غلطی جنت میں ہوئی تھی، اس جنت کی اس غلطی کی تلافی کے لیے، اس غلطی کو صاف کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو سولی پہ لٹکوایا۔ لیکن قرآن شریف اس عقیدے کو صاف رد کرتا ہے، صاف ختم کرواتا ہے۔ کیوں؟ قرآن شریف میں فرماتا ہے فتاب علیہ، فتاب علیہ۔ اب میں نے جس ابھی بیان کیا کہ جب تابہ کا لفظ اللہ کی طرف منسوب کیا جاوے، جب اس کو اللہ کی طرف جوڑا جاوے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ عز و جل نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ جب اللہ نے ایک مرتبہ ان کی توبہ قبول کر لی تو وہاں گناہ کی کوئی حقیقت، کوئی چیز باقی نہیں رہی، کیونکہ اللہ کی عدل، اللہ کے عادل ہونے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے منصف ہونے کا تقاضا یہ ہے، جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اس پر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو ایسا ختم کر دیتا ہے جیسے وہ پہلے کبھی تھا ہی نہیں۔ جن جگہوں پر اس نے وہ توبہ کیا ہے، جن جگہوں پر اس نے وہ گناہ کیا، ان جگہوں سے اس چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے رجسٹر، اس کے نام اعمال سے ختم کر دیتے ہیں۔ ان جن اعضاء سے اس نے جو گناہ کیا وہ اعضاء سے اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ بالکل ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے انصاف کا، عدل کا تقاضا ہے۔ اگر توبہ کرنے کے باوجود اللہ توبہ قبول نہ کرے تو یہ، چونکہ اللہ خود توبہ کا حکم دے رہا ہے، ابھی قرآن کی آیت پڑھی گئی فغفر لربک، اپنے پروردگار سے معافی مانگو جو توبہ ہو جائے۔ حضرت آدم نے معافی، ان کو تلقى من ربہ کلمات فتاب علیہ، اپنے پروردگار سے کلمات سیکھے تھے، تو اللہ کی طرف سے ترغیب دی جا رہی توبہ کرنے کی، اور اللہ توبہ قبول نہ کرے تو یہ نعوذ باللہ ایک عادل صفات کے خلاف چیز ہے، چونکہ اللہ عادل ہے، اس کے منصف ہے اور وہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو اس سے قرآن شریف کے اس صاف، اس چھوٹے سے جملے سے فتاب علیہ، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ، جس کو عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے، اس کی تردید ہو جاتی ہے، اس کو پورا ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن کی اس موقع پہ مفسرین اس بات بھی نقل فرمائیے کہ قرآن شریف کے یہ وہ کرامت ہے اور وہ اسپیشلٹی ہے کہ دو جملوں کے اندر ان کا اتنا بڑا عقیدہ اور اتنی چیز جو جس پر یہ سالوں سے عمل کر رہے ہیں، اس کو دو جملوں کے اندر، دو لفظ، چھوٹے چھوٹے الفاظ کے اندر قرآن شریف نے اس کو پورا توڑ کے ختم کر دیا۔ اس کو فتح علیہ، اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کر لیے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب ان کا جو توبہ تھا وہ کسی اور پر منتقل ہونے والا نہیں ہے۔ اور ساتھ میں قرآن شریف نے ایک اور مسئلہ بیان کر دیا، وَلَا وَازِرَةٌ وِزْرَةٌ أُخْرَى۔ اللہ رب العزت شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر کسی کا بوجھ کسی کے اور کے سر پہ ڈالا نہیں جاتا۔ اگر آدمی نے خود گناہ کیا ہوا ہے تو اس کا گناہ کسی اور کے اوپر تھوپا نہیں جائے گا۔ یہ تو ظلم کی علامت ہے کہ اس کے باپ نے گناہ کیا تھا تو اس کی اولاد کو سزا دی جاوے۔ آج کل کی ظالم حکومتیں یہ کر رہی ہیں۔ اللہ کا یہ دستور نہیں ہے۔ اللہ تو وہ اس نے گناہ کیا تھا، وہ اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، وہ کسی اور کے سر پہ ڈالا نہیں جائے گا۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے جو کہ حقیقت نہیں ہے تو حضرت آدم کا نعوذ باللہ گناہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے اولاد کے ساتھ ان طرف منتقل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن صاف قرآن کی اس آیت پہ ہمارا عقیدہ ہے فتاب علیہ، اللہ عز و جل ان کی توبہ قبول فرما لی، وہاں پہ گناہ کی کوئی بات اب باقی رہی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ عز و جل نے اس موقع پہ کیوں بیان کیا؟ جب ان کی توبہ معاف کر دی گئی تو اب کیوں بیان کیا گیا؟ بعد والوں کے اصلاح کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے،
چونکہ جو انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہر سیکنڈ یہ بعد والوں کے لیے ایک میسیج ہوا کرتا ہے، بعد والوں کے لیے ایک ٹیچنگ ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ عزت اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کی اللہ عزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ عزت نے حضرت آدم سے جو گناہ ہوا تھا اس کو اللہ نے خود سکھلا کر سمجھا کر اس کو توبہ قبول کر لی گئی، اور اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی زندگی کے اندر جس مرحلے کے اندر بھی آدمی سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جاوے، رویہ آدم والا اختیار کریں، رویش آدم والی راستہ اختیار کریں، شیطان والے طریقے پر نہ چلے، ورنہ جو انجام شیطان کو ہوا تھا وہی انجام اللہ نے طے کر کے رکھا ہے ہر اس ظالمین کے لیے جو شیطان کی رویش پر چلے گا۔ اور جو انجام آدم کا ہوا ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور آخرت میں ایک مرحلے کے بعد پھر ان کے لیے جنت کا وعدہ مقرر کر کے رکھا ہے، وہی چیزیں انسان کے ساتھ بھی ہوگی اگر وہ آدم کی رویش پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے انسان عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔